والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے. برکت والی رات ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ عز و جل نے احسان فرمایا مسلمانوں پر. کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے، انہی مسلمانوں میں سے، انہی لوگوں میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرمانے کو اللہ عز و جل نے احسان فرمانے کا کہا کہ یہ میں نے احسان کیا ہے. اللہ عز و جل نے تو ہم پر بے شمار احسانات کیے نا. آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، دل دی ہے، گردے، کیا کچھ نہیں دیا. زمین پہ بسنے کو جگہ، آکسیجن کھا رہے ہیں، سورج ہمارے لیے ہے، میوے، سارا کچھ ہمارے لیے نا. تو احسانات ہے نا یہ اللہ عز و جل کے. تو انسان پہ اتنے احسانات کے باوجود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو میرے نعمتوں کو گننا چاہے گن نہیں سکتا. اگر گننا چاہے نا جتنے میں نے تم پر احسانات کیے ہیں گن نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آنکھ، نہ زبان، نہ دل، نہ گردے، یہ پورا وجود ہے، یہ پوری اور نعمتیں ہیں. کسی کے بارے میں قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے تجھ پہ احسان کیا. احسان صرف محبوب کے بارے میں کہا میں نے محبوب تمہیں دیا ہے، اپنا لاڈلا محبوب دیا ہے، اور کوئی محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کس طرح احسان ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، ایک گناہگار کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو نے آنکھوں سے گناہ کیے تھے، زبان سے گناہ کیے، ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے. وہ کہے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. زبان پہ مہر لگا دی جائے گی بند، اور پھر ہاتھوں کو حکم دیا جائے گا، آنکھوں کو حکم دیا جائے گا، پورے وجود کو حکم دیا جو جو گناہ کیا بولو. تو ہاتھ کہیں گے لائی میں نے یہ گناہ کیا، آنکھ کہیں گے میں نے یہ گناہ کیے. تو جو نعمتیں ہیں وہ تو قیامت کے دن بندے کو پکڑوائے گا. جو احسانات ہے، جو نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، دل گردے نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، یہ تو قیامت کے دن بندے کے اوپر خود گواہی دے گا الہی اس نے مجھ سے یہ گناہ کروائے ہیں. پھر جب یہ نعمتیں بندے کو پنسائے گا نا، پھنس جائے گا ان نعمتوں کی وجہ سے، پھر مدینے والا جانان آئے گا وہ چھڑائے گا. مدینے والا جانان آئے گا وہ پھر بندے کو جو نہ چھڑائے گا. تو پھر آپ اس سے سمجھ جائیں کہ احسانات یہ ہے یا وہ احسان ہے. احسان تو پھر وہ ہو گیا نا کہ وہ چھڑانے کے لیے ہے، یہ انعامات پنسانے کے لیے، یہ ہمیں پنسائے گا. اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، اور جس چیز کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی اس میں تو پھنس جائے گا. اور پھر جب تیرے پھنسنے کا وقت آئے گا پھر جس کا جو احسان ہے نا احسان وہ آئے گا، وہ تمہیں جو ہے نا وہ چھڑائے گا. اور پھر چھڑانے والا اصل تو پھر احسان وہ ہے نا کہ جو مشکل کے وقت کام آ جائے. تو مسلمانوں احسان فراموش نہ بنو. کلمہ کلام پڑھانے کا احسان، توحید سکھانے کا احسان، علم و حکمت سکھانے کا احسان، تزکیہ نفس کرنے کا احسان، یہ سارا محبوب کے صدقے تو ملا ہے. پراگندگی سے بندگی کی طرف لانے کا احسان، بندوں کا خدا سے تعلق جوڑنے کا احسان، دل آزاری سے دلداری کی طرف لانے کا احسان،
روئے زمین کو سجدگاہ بنانے کا احسان، شب قدر جو ہمیں ملا ہے محبوب کی وجہ سے یہ احسان، خانہ کعبہ ہمیں ملا ہے محبوب کی وجہ سے یہ احسان، حجر اسود ملا ہے محبوب کی وجہ سے، رمضان ملا ہے محبوب کی وجہ سے، پورا روئے زمین ہمارے لیے پاک ہوا محبوب کی وجہ سے۔ کیا ہی کتنے احسانات خدا نے محبوب کی وجہ سے ہمیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا اور سارا کچھ محبوب کی وجہ سے دیا۔ وہ تو ہے احسان اور اعلیٰ احسان ہے، وہ تو احسان ہے نا اور اعلیٰ احسان ہے، لیکن ان کے صدقے جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ جنت بھی مدینے میں دیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں محبوب کی وجہ سے ہمیں خدا بھی ملا ہے، قرآن بھی ان کی وجہ سے ملا ہے، کیا کچھ نہیں ملا۔ اولیاء ان کی وجہ سے ملے، مقام قرب ان کی وجہ سے ملا، تھوڑا سا عمل کرتے ہیں کتنی بلائیوں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، ایک نیکی کرتے ہیں 10 برابر ہو جاتا ہے۔ اور ان کی وجہ سے یہ بھی احسان ہے کہ جب ہم گناہ کرتے جب تک کیا نہیں ہے، ارادہ کرتے ہیں کیا نہیں ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور نیکی کا یہ احسان ہے کہ جب ہم بلائی کا ارادہ کرتے ہیں کیا بھی نہ ہو تب بھی ہمارے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کتنا اعلیٰ نبی ہے، کتنے شان والے نبی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ جس زمانے میں آئے سب سے بہتر زمانہ، جس گھرانے میں آئے سب سے بہتر گھرانہ، جس شہر میں آئے خدا نے اس کی قسم کھائی، جو کتاب لائے سب سے جامع کتاب ہے، ان کے اصحاب ستاروں کے مانند ہے، اس کی امت سب سے بہتر امت ہے، ان کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ہم پلا ہیں، جس غار میں رکے مقام وحی بن جائے، جس پہاڑ پہ قدم رکھے جبل رحمت بن جائے، جس میدان میں ٹھہر جائے عرفات بن جائے، حالت نماز میں جس سمت کا خیال آیا وہی قبلہ بن گئی، جو زبان سے نکلا قرآن بن گیا، جو عمل کیا اوامر بن گئے، جن کاموں سے منع کیا نواہی بن گئے، جہاں ہجرت فرمائے مدینہ بن جائے، جہاں استراحت فرمائے ریاض الجنہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک شاعر کہتا ہے نا ہم جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں، اپنے شعر و شاعری میں اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، لوگ ہمیں نظرانے دے رہے ہیں، کہتے ہیں یار بہت اچھا نعت خوان ہے، بہت اچھا مقرر ہے، تعریف نبی کی بیان کر رہے ہیں، صفات ہماری شان ہماری غلام ہے۔ خدا تعالیٰ نے بہت ہی شان دیا ہے، بہت ہی شان دیا اپنے محبوب کو، اور یہ پوری کائنات ان کے لیے سجائی۔ لولا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تمہیں نہ پیدا کرتا یہ کائنات بھی نہ بناتا۔ اور پھر فرمایا لولا لما اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر تمہیں نہ پیدا کرتا اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن میں آپ پڑھیں کہ آپ کے قرب کا عالم اگر دیکھنا ہو تو پڑھیں فکان کعبہ کا حسین ودنا، رفتار کا عالم دیکھنا ہو تو پڑھیں سبحان الذی اسری بعبدہ، بلندی کا عالم دیکھنا ہو تو ملاحظہ فرمائے عند سدرۃ المنتہی، اخلاق کا عالم دیکھنا ہو تو پڑھیں انک لعلی خلق عظیم، کلام کا عالم دیکھنا ہو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور جب رسالت کا عالم دیکھنا ہو تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بعثت عامہ کا عالم دیکھنا ہو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، رحمت عامہ کا عالم دیکھنا ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خیر کثیر کا عالم دیکھنا ہو انا اعطیناک الکوثر، اور رفعت شان کا عالم دیکھنا ہو ورفعنا لک ذکرک، اور تکمیل دین کا جو ہے نا شان دیکھنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم علیکم نعمتی، اطاعت کا عالم دیکھنا ہو ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محبوب کی اطاعت کرے تحقیق اللہ کی اطاعت کی اس نے۔ کیا شان ہے قرآن کی ایک ایک آیت، اور آپ اس پہ اگر غور کریں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ محبوب کے بارے میں جہاں بھی قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اپنا نام کا تذکرہ کیا وہاں محبوب کا نام کا بھی جو ہے نا تذکرہ کیا۔
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یحادد اللہ ورسول ومن یعص اللہ ورسول. جہاں بھی اللہ کا نام جانا تم اپنے رسول کا نام بھی اس کے ساتھ لے لو. کیا ہی جو ہے نا محبوب کی شان ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ اپنا تذکرہ کرتا ہے تو محبوب کا بھی اور کتنی بڑی بنا ورفعنا لک ذکرک. محبوب کوئی بندہ تیری تعریف نہ کرے تیری شان تو میں نے بلند ہی کیا ہے. اور شان کی بلندی کا آپ اس سے اندازہ لگا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کا نام ہی محمد رکھا. تعریف کیا گیا. کوئی تعریف نہ کرے نام ہی بتائے گا کہ یہ تعریف والا ہے. نام ہی جب محمد رکھا گیا محمد کی معنی تعریف کیا گیا جس کی ہمیشہ ہی تعریف ہو گئی ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کی شان قرآن مجید میں بیان کیا اور احادیث میں جو حدیث قدسیہ میں ہے تو فرماتے ہیں امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کلمے میں تیرا ذکر, کلام میں تیرا ذکر, عرش پہ تیرا ذکر, فرش میں بھی تیرا ذکر, جنت میں تیرا ذکر, رحمت میں تیرا ذکر, آذان میں تیرا ذکر, اقامت میں تیرا ذکر, ہر نماز میں تیرا ذکر, ہر نیاز میں تیرا ذکر, ہر دعا میں تیرا ذکر, ہر عطا میں تیرا ذکر, ہر خطبے میں تیرا ذکر, ہر خطاب میں تیرا ذکر, زبور میں تیرا ذکر, تورات میں تیرا ذکر, انجیل میں تیرا ذکر, قرآن میں تیرا ذکر, مسجد میں تیرا ذکر, منبر پہ تیرا ذکر, ایمان میں تیرا ذکر, احسان میں بھی تیرا ذکر. جہاں بھی دیکھے محبوب کا ذکر. آپ عظمت رسول کا اس سے اندازہ لگا دے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے محبوب کو حق کے ساتھ بھیجا اور اس کے دین کو میں نے تمام دینوں پہ غالب کر دیا. میں مشرکوں کو برا ہی لگے, مشرکوں کو برا ہی لگے, میں نے محبوب کے شان کو بلند ہی کیا ہے. کیسے بلند کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا جو ہے نا خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں جو ہے نا الفاظ جو ہے نا اس کا جو ہے نا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتا ہے اے محبوب میں نے تیری شان کو بہت بلند کیا ہے. مدینہ ہمارا ہوگا, آستانہ تمہارا ہوگا, زمین ہماری ہوگی, زمانہ تمہارا ہوگا, ہاتھ تمہارا ہوگا, خزانہ ہمارا ہوگا, میخانہ ہمارا ہوگا, پیمانہ تمہارا ہوگا, یگانہ ہمارا ہوگا, دیوانہ تمہارا ہوگا, جنت ہماری ہوگی, پروانہ تمہارا ہوگا. جنت ہماری ہے, سند تو نے دینا ہے, پروانہ تیرا ہوگا. کعبہ ہمارا ہوگا, سجدہ تمہارا ہوگا, مطاف ہمارا ہوگا, طواف تمہارا ہوگا, دعوت تمہاری ہوگی, ہدایت ہماری ہوگی, اتباع تمہاری ہوگی, محبت ہماری ہوگی. جہان ہمارے ہوں گے, رسالت تمہارے ہوگی, نبی ہمارے ہوں گے, امامت تمہاری ہوگی, ربوبیت ہماری ہوگی, رحمت تمہاری ہوگی, اور عطا ہماری ہوگی, تقسیم تمہاری ہوگی. پھر فرمایا محبوب گناہگار ہمارے ہوں گے, شفاعت تمہاری ہوگی. گناہ ہم نے کیے, رب کو ناراض کیا, شفاعت تمہاری ہوگی. کلمہ ہمارا ہوگا, کلام تمہارا ہوگا, قرآن ہمارا ہوگا, قلب تمہارا ہوگا, نماز ہماری ہوگی, زبان آذان تمہاری ہوگی, مٹھی تمہاری ہوگی, کھنگریاں ہماری ہوگی. میدان بدر میں مٹھی جو ہے نا تمہاری ہوگی, کھنگری ہماری ہوگی, صلح تمہاری ہوگی, امان ہماری ہوگی, ہاتھ تمہارا ہوگا, بیعت ہماری ہوگی کا, اور اسوہ تمہارا ہوگا, کمال ہمارا ہوگا, اور براق ہمارا ہوگا, سواری تمہاری ہوگی. براق ہمارا اور سواری تمہاری ہوگی. جبرائیل ہمارا ہوگا, رکبدار تمہارا ہوگا, تمہارے براق میں جو ہے نا وہ نکرکات جو ہے نا وہ پکڑیں گے. اور فرمایا سیر تمہاری ہوگی, رفتار ہماری ہوگی. سیر تمہاری ہے, رفتار ہماری ہے, اور فرمایا عرش ہمارا ہوگا, معراج تمہاری ہے. اس رات محبوب کو کیا کچھ دکھایا, کہاں سے کہاں تک لے گیا, کیسی جو ہے نا بلندیوں پہ لے گیا, اور کیسی نشانیاں دکھا دی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے
تو جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام کو آگے بڑھنے کو کہا تو جواب دیا حضور آگے میری مجال نہیں، آگے میں نہیں جا سکتا. لوگ بات سوال کرتے ہیں نا کہ اب تو یہ ختم ہو گئے، پہلے زمانے میں جو ہے نا یہ معاملات زیادہ تھے دیوبندیوں اور بریلویوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نور ہے، اس پہ مناظرے اور سیدہ صاحب نے بڑے مناظرے کیے. ایک دن ایک بندے نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ میں نے کہا خدا کے بندے بات سنیں، یہ بشریت اور یہ نورانیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی چھوٹی صفات ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی صفات ہے. محبوب تو اس سے وراء الورا ہے. بشریت ایک چھوٹی سی بات ہے. بشر تو پیشاب کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، بشر سے تو گندگی پسینے سے بدبو آتی ہے. بشر جب سو جاتا ہے تو احتلام ہو جاتا ہے. بشر آگے دیکھتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا. بشر کو کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے تو خوشبو آتی تھی، آپ کے وجود میں مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کا پسینہ معطر تھا، آپ جب رات کو سوتے تھے احتلام نہیں ہوتا تھا، وضو قائم ہوتا تھا، زمین پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں سناتے تھے. جبرائیل آپ کی جو ہے نا خدمت میں جو ہے نا وہ بیٹھتا تھا. اور آپ بتائیں بشریت تو ایک چھوٹی سی صفت ہے نا محبوب کی، افضل البشر ہے، افضل البشر ہے، اعلیٰ بشر ہے. اور نورانیت کا اندازہ اس سے لگا دے کہ جبرائیل نور تھا. جب وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گیا تو کہتا آگے میں نہیں جا سکتا، پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے. وہاں پہ رک گیا اور جو بشر تھا اور افضل البشر تھا اور وہ نوروں کا اصل نور تھا وہ آگے چلا گیا اور سارا کو دیکھ لیا. نور تو پیچھے رہ گئے نا، اور بشر تو زمین پہ رہ گئے. بشر زمین پہ رہ گئے اور نور آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے. آگے میں تعریف نہیں کر سکتا آگے پھر یہ کیا تھا. امام محمد رضا خان بریلوی سے کسی نے پوچھا نا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، فرمایا جب خدا ہی نہ چھپا، جب خدا ہی نہ چھپا اور کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ خدا ہے نا، سب سے بڑا غیب تو خدا ہے. کسی نے دیکھا؟ کسی کو پتا ہے؟ باقی تو اور چیز کے بارے میں اگر سوچے بھی نا تو کوئی نہ کوئی علم تو ہو جائے گا نا. سب سے بڑا غیب تو خدا ہے، کسی کو پتا نہیں. اور جب خدا ہی نہ چھپا، جب خدا کو دیکھ لیا اور کون سی چیز ہے محبوب سے چھپی ہوئی؟ کتنا شان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچ گئے نا رک گئے. پھر رف رف کی سواری آ گئی، رف رف کی. اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور آگے چلے گئے. جب وہاں پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک دہشت محسوس کی. سناٹا تھا، کوئی آواز نہیں تھی. انوارات تھے، تجلیات تھے، عالم جبروت تھا، عالم لاہوت تھا. تو ایک مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے نا. بشری تقاضے تنہائی تھی. اس وقت حمد الہی میں مشغول ہوا، اللہ کی یاد میں مشغول ہوا. اور ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بجا لائے. بارگاہ الہی میں گئے نا، آداب بجا لائے ان الفاظ میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. الہی یہ بدنی عبادات، یہ قولی عبادات، یہ مالی عبادات یا رب یہ تیرے لیے ہے. جو ہمارے لیے ثنا ہے نا، جو یہ التحیات جو پڑھتے ہیں نا، یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. الہی صلوات طیبات ہر چیز التحیات تیرے لیے ہے یار. آواز آ گئی اللہ عز و جل سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. تنہائی عالم ایسا ہے، سناٹا ہے، ایک دہشت ہے، پریشانی ہے، تنہائی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے. تو ایک سناٹے کے جیسے یہ استانہ خالی ہو جائے، کوئی بندہ یہاں نہ ہو، اندھیرا ہو یا روشنی ہو نا، بندہ ایک تنہائی محسوس کرتا ہے نا. تو اس نے آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، خدا کی حمد و ثنا بیان کی. تو آواز آ گئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہی محبوب ہے، اس وقت بھی امت کا خیال آیا. سلام خدا کا، خیال امت کا آ رہا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، الہی میری امت کے نیک اولیاء پر بھی سلام ہو۔ خدا نے محبوب پہ سلام بھیجا اور محبوب کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، الہی میری امت کے جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو میرے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، ان صالحین پہ بھی سلام ہو۔ اور فرشتے یہ سارا سن رہے تھے، فرشتے تو نیچے نصاری زیارت کر کے محبوب تو آگے گیا۔ جب انہوں نے یہ کلام سنا تو فرشتے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتوں نے گواہی دے دی الہی آج تو تو ہی اور تیرا محبوب ہی ہے نا، گواہی ہم دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ملاقات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت یاد رکھو، ایک نکتے والی بات بتاتا ہوں، پورا قرآن مجید یا کے بعد دیگرے مختلف مقامات پہ نازل ہوا ہے سوائے 2 آیات کے، اور وہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات ہیں جو اللہ عز و جل نے محبوب کو عرش سے دیا ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کبھی سناؤں گا آپ کو کہ یہ آیات اس امت کو ایک گفٹ ملا ہے، ایک گفٹ ملا ہے۔ اور مسلم شریف کی جو ہے نا احادیث اس آیات کے بارے میں پڑھو یا تفسیر میں پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 2 آیات سورہ بقرہ کے آخری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ زمین پہ نازل نہیں ہوئے، یہ محبوب کو وہاں یہ گفٹ ملا ہے، یہ گفٹ ملا ہے محبوب کو جب محبوب وہاں گئے تھے۔ لہٰذا ان 2 آیات کی قدر کرو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے سینے میں یہ 2 آیات محفوظ ہو اور ہر نماز میں اس کو پڑھ لیا کرو، نماز میں پڑھ لیا کرو، اور بہترین دعا ہے۔ اب ترجمے کے ساتھ پڑھو، میں تفسیر میں نہیں جاتا، اب ترجمے کے ساتھ یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، پھر تمہیں پتہ چلے گا کیا ہی کمال والی آیات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گفٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت ان 2 آیتوں کو پڑھے یہ پوری رات اس کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات نہیں کی، ایک جملہ بولا پوری رات کے لیے کافی ہے۔ اب اس میں محدثین نے اتنی گفتگو کیا کہ یہ کافی سے کیا مراد ہے، کس چیز کے لیے کافی ہے؟ جادو کے لیے بھی کافی ہے، رزق کے لیے بھی کافی ہے، تہجد کے لیے بھی کافی ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اگر بندہ تہجد کے لیے آنکھیں نہ کھولے اور اس نے 2 آیات پڑھے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے قائم مقام کر دیتا ہے۔ اگر بندہ رات کو عبادت نہیں کر سکتا، یہ 2 آیات پڑھے پوری رات کی عبادت کے لیے بھی کافی ہے۔ کسی بھی دعا کے ٹائم پہ یہ آیات پڑھے یہ اس دعا کے لیے بھی کافی ہے، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھے اس حاجت کے لیے بھی کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان 2 آیات کو پڑھے ان کے لیے یہ آیات کافی ہے، یعنی اس کے لیے کافی ہے، نہ ذرا اور چیز کی ضرورت نہیں اس کو جو ہے پڑے گی، بس یہی 2 آیات کافی ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے محبوب کو عطا کی۔ تو جب فرشتوں نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا اے محبوب یہ وہ آیات بتا رہا ہوں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بتاتا ہوں نا کہ یہ کلام ہے، یہ کلام ہے محبوب کے ساتھ۔ اب ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تب پتہ چلے گا کہ یہ ایک 2 بندوں کے درمیان کلام ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یعنی ہمارے جو رسول تھے جو کچھ ہم نے ان پہ نازل کیا سچے دل سے ایمان لے آئے، وہ سارے رسولوں نے ایمان لے آئے۔ محبوب کو کہا تو محبوب نے جواب دیا بلا آمنت بک والمؤمنون، یہ آیات کس طرح ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمؤمنون، مجھ پر ایمان لانے والے بھی سچ پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اے میرے رب میں نے بھی ایمان لے آیا اور میری جو ہے نا میرے اوپر جو مسلمان ہیں ایمان لانے والے وہ بھی ایمان لے آئے، کل آمن سب نے ایمان لے آیا باللہ الہی تیرے اوپر، وملائکتہ تیرے فرشتوں پر، وکتبہ تیرے کتابوں پر، ورسلہ سارے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، میں اور میری امتی کسی نبیوں میں فرق نہیں کرتے، نبیوں میں فرق نہیں کرتے، الہی جس طرح میں نے اس کو تبلیغ کیا مان لیا سب نے اور اسی طرح ہی مانتے ہیں۔ پھر جو ہے نا فرمایا
قالوا وقالوا سمعنا واطعنا، الہی ہم نے سن لیا، یا الہی جو کچھ تو نے کہا میں نے سن لیا، واطعنا میں نے مان لیا، میں نے اطاعت کر دی، میں نے بھی اور میری امتیوں نے بھی۔ یہاں جمع کا سکھا آتا ہے، یعنی میں نے بھی مانا، میرے صحابہ نے بھی مانا۔ اس وقت صحابہ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، الہی میں نے سن لیا، اور میں نے جب امت کو بتایا انہوں نے اطاعت کر دی، مان لیا۔ غفرانک ربنا، الہی ان کو بھی بخش دے، محبوب کا خیال، الہی ہمیں بخش دے، میری امت کو بھی بخش دے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، الہی ایک نہ ایک دن ہم نے تو تیری طرف پلٹ کے آنا ہے، جس طرح میں تیری بارگاہ میں آیا میری امتی بھی تیری بارگاہ میں آئیں گے۔ یہ ایک کلام ہے بندے کے محبوب کے درمیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ پیارے محبوب، میں کسی جو ہے نا تمہارے امتیوں پر، تم پر کوئی مشقت والا کام نہیں ڈالوں گا، کوئی مشقت والا کام نہیں ڈالوں گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا بدل دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کیے تو ان کو میں جو ہے نا اچھا بدلا، برے اعمال کیے تو پکڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ یہ کلام ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پر بھی طاقت سے زیادہ بوجھ محبوب نہیں ڈالوں گا، نہیں ڈالوں گا کسی پر طاقت سے زیادہ محبوب۔ لہا ما کسبت، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، ولہا ما اکتسبت، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اچھے کیے، اعمال اچھے کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا جو ہے نا مشکل سے کام تو بوجھ سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن امتی تو پھر برے برے اعمال کریں گے، کیا بنے گا؟ پھر ہاتھ اٹھائے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، الہی پکڑ نہ کر میری امتیوں کی، نہ الہی پکڑ کر، ان نسینا اگر وہ بھول جائے، او اخطانا یا جان بوجھ کے نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی نہ کر پکڑ میری امتیوں کا، اگر وہ اسے غلطی ہو جائے یا جان بوجھ کے کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بس نہیں کرے، بس نہیں کر گئے، امت کے لیے بڑا تحفہ لے کے آیا، بڑا تحفہ ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ پہلے امتوں پر تو نے بڑے سخت جو ہے نا احکامات نازل کیے تھے، میری امتیوں پر اتنے سخت احکامات نازل نہ کر، میری امت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، الہی طاقت سے زیادہ میری امتیوں پر بوجھ نہ ڈال، احکامات ایسے نہ لیا کہ میری امتی جو ہے نا وہ نہ کر سکے۔ واعف عنا، الہی معافی دے دے، میری امت کو معافی دے دے۔ واغفر لنا، الہی جو خطاؤں سے ہوئے بخش دے دے۔ وارحمنا، الہی ہمیشہ کے لیے ان پہ رحم کر دے۔ انت مولانا، الہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا دوست ہے، تجھ سے ہم پیار کرتے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں تنہا نہ چھوڑے، ہماری مدد کر دے۔ یہ ابو جہل لوگ میرے خلاف ہیں، یہ سارے مجھے جو ہے نا صحابہ کو گھروں سے نکال رہے ہیں، الہی مجھے تنی تنہا نہ چھوڑ دے، میری مدد کر دے۔ یہ توڑے سے تو مسلمان میدان بدر میں کیا کریں گے؟